بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل مسلمان جو مصائب میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہ ہم مسلمان ہو کر بھی صحیح مسلمان نہیں ہیں، مسلمان بھی ہیں سود کھاتے ہیں، مسلمان بھی ہیں جھوٹ بولتے ہیں، مسلمان بھی ہیں ڈاکے مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، تو پھر کیسے نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں ہیں۔ میری ایک پنجابی عورت سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ پردہ جو ہے نا وہ دل کا ہوتا ہے، بدن کا نہیں ہے، تو جو کپڑے پہنے ہوئے وہ بھی اتار کے پھرے، وہ کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ دل کا پردہ ہے تو کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی کہ سگریٹ پینا حرام اس لیے حرام ہے کہ تم اپنے پیسے کو خود جلاتے ہو، اور اپنے پیسے کو جلانا حرام ہے۔ اس لیے حرام ہے کہ اس کے پینے سے آدمی کو نعوذ باللہ کینسر تک ہو جاتا ہے۔ مکروہ تحریمی جو ہے وہ بھی تو حرام کے قریب ہوتا ہے، فرق کیا پڑے گا؟ توبہ کرتا ہوں لیکن پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں۔ توبہ کرتے رہو اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، جب تک اپنی صحبت نہیں بدلو گے گناہ نہیں چھوٹیں گے۔ دعا سجدے میں کرنی چاہیے، وہ بہت زیادہ قریب ہے، لیکن جب نفل نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز میں تسبیحات زیادہ کہیں۔ میں جوان آدمی ہوں، صحت مند بھی ہوں، لیکن بیوی کے قابل نہیں ہوں، تو کسی سے علاج کرائیں، ہو سکتا ہے سحر ہو سکتا ہے جادو ہو، تو سورۃ البقرہ بھی پڑھ کے دم کر کے پیا کریں۔ میری شادی کو 14 سال ہو گئے، 4 بچے ہیں، بیوی ہر وقت لڑتی رہتی ہے، تو اور شادی کر لو، ٹھیک ہو جائے گی نا۔ جب دوسری شادی کرو گے تو انشاءاللہ پہلی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا، اور دونوں لڑیں تو پھر تیسری کر لو۔ عرب کہتے ہیں جب تیسری شادی کر لو پھر کوئی بھی نہیں لڑتا۔ اللہ عالم۔ غسل کے بعد وضو نہ کرو، نماز ہو۔ اگر پہلے تم نے وضو کیا ہے اور وضو کی نیت کی ہے پھر غسل کیا ہے، پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پہلے نیت ہی نہیں کی، کلی نہیں کی، غرارہ نہیں کیا، پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ بہرحال اللہ کے سوا کوئی کسی کی امداد نہیں کرتا، نہ حضرت خضر امداد کرتے ہیں نہ کوئی اور امداد کرتا ہے۔ امداد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ حضرت خضر کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ زندہ ہیں، لیکن اکثر کی رائے یہی ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ نیت دل میں ہوتی ہے کہ ہم عشاء کی نماز کے لیے بیٹھے، بس یہی نیت ہے، اللہ اکبر۔ زبان سے کہہ دو، استحضار ہے، نیت دل میں ہوتی ہے۔ مونچھیں رکھ سکتے ہیں، ہاں جی بالکل رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ 2-2 فٹ کی مونچھیں ہوں۔ کہتے جی کہ میاں بیوی کو اپنے جسم کے ہر حصے کو چومنا جائز ہے؟ بالکل جی، مزے سے چومیں، اچھی بات ہے۔ کلمہ بھی پڑھتے رہو، حجر اسود بھی چومتے رہو، اور عورتوں کی شرمگاہیں بھی چومتے رہو۔ یہ نصیب کی بات ہے نا، کسی کو حجر اسود ملا، تمہیں عورت کو بدن ملا۔ لٹکتی ہوئی چیز بے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یعنی کپڑا اگر لٹکا ہوا ہے کوئی حرج نہیں، اگر سر پہ ہو تو وہ صدر نہیں کہلاتا۔ اگر کسی نے ایک لڑکی سے زنا کیا، اب اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، دونوں توبہ کر لیں اور نکاح کر لیں، اچھی بات۔ اگر ہم بستری نہیں کی، میاں بیوی لیٹے ہوئے، اگر کوئی مادہ نکلے، غسل نہیں ہوتا، غسل منی سے ہوتا ہے۔ عالم برزخ کا معنی یہ ہے کہ اب ہم دنیا میں ہیں، مرنے کے بعد جب ہم قبر میں جائیں گے تو وہ برزخ ہے، جب اٹھیں گے پھر وہ آخرت ہے۔ تو آخرت اور دنیا کے درمیان میں جو وقفہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ یہ خاوند بیوی کے بوسے کے جو مسئلے ہیں نا، یہ علیحدگی میں آ کے مجھ سے پوچھا کرو تو میں اچھی طرح آپ کو سمجھاؤں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمہیں حرم میں مسئلے پوچھتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی، کوئی حیا بھی نہیں آتا، کوئی اللہ کے کعبے کا ادب بھی نہیں آتا، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر علاج ہے میرے پاس، لیکن حرم کے باہر پوچھیں۔ شرط لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو 100 شرط حرام ہے۔ کلونجی کا استعمال جو ہے بالکل حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ حبۃ السوداء جو ہے شفاء من کل شیء الا الموت، ہر بیماری سے شفا ہے لیکن موت سے نہیں۔
لیکن ایک مہربانی کرنا، آج کل لوگوں نے کلونجی کے تیل بنائے ہیں، وہ بنائے ہیں کیمیکل سے، اور کتنے لوگوں نے وہ پیے ماشاءاللہ شوق میں، ان کے گردے ہی فیل ہو گئے۔ شفا تو کیا ہونی تھی، ان کے گردے خراب ہو گئے اور وہ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے۔ کلونجی کے استعمال کا معنی یہ ہے کہ جیسے آپ کھانا پکاتے ہیں اس میں 2-4 دانے ڈال دیں، یا ایسے جو اللہ والے علماء ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایسے کلونجی رکھ لو اور لب کو لب لگا لو، ایسے اس کو جتنے دانے آ جائیں منہ میں رکھ کے کھا لو، بس 3 آئیں 4 آئیں 10 آئیں۔ یہ نہیں ہے کہ تم پینا شروع کر دو اور کھانا شروع کر دو اور چمچ بھر بھر کے کھانا، تو انشاءاللہ بہت جلدی گردے فیل ہو جائیں گے۔ مجھے ہوا خارج ہوتی ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا کریں، پھر اگلی نماز تک وہی وضو کافی ہے چاہے ہوا خارج۔ آپ مجھے اپنی ٹوپی یا کوئی استعمال کردہ چیز مجھے دیں، کون سی برکت ہو جائے گی آپ کو؟ مولویوں نے بھی کبھی کسی کو کچھ دیا ہے؟ عجیب بات نہیں ہو نہ، ایمان سے کہیں، مولوی کا باپ بھائی چاچا نانا نہیں مرتے، انہوں نے کبھی کولخانی پہ بلایا تمہیں؟ اگر بلائے خدا کے کعبے میں قسم کھا کے بتا، کبھی چلیسواں کیا انہوں نے اپنے باپ دادے کے؟ تمہارے کرتے ہیں تاکہ چاول تمہارے کھائیں گے، اپنا تو مولوی پاگل نہیں ہے کہ کسی کو دے دے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے میرا بھائی کہ اس طرح لوگوں میں بلا وجہ ایک بزرگی بنتی ہے کہ جی فلاں کا تبرک ہے اور یہ ہے، اور میں وہ بزرگ نہیں ہوں، کسی بزرگ سے حاصل کرو، میں تو ایک طالب العلم آدمی ہوں۔ پان اور سگریٹ سے کیسے جان چھوٹ سکتی ہے؟ نیت پکی ہو تو چھوٹ سکتی ہے۔ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں 30 سال سگریٹ پی، چھوڑی پھینک دی، بس ختم۔ اس کا تعلق ہوتا ہے قوت ارادی سے کہ فیصلہ کر لے آدمی کہ میں نہیں پینی۔ بد نظری سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ہر نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ رمضان کے مہینے کے روزے تو فرض ہیں اللہ کے بندے، ربیع الاول کا روزہ تو کوئی فرض نہیں ہے۔ یہی مشکل ہے، یہ خود مسئلے بناتے ہیں اور گھڑتے ہیں۔ بھئی رمضان کا روزہ تو اللہ نے فرض کیا ہے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ ربیع الاول کا روزہ تو فرض نہیں کیا۔ ویسے ربیع الاول بڑی شان والا مہینہ ہے کہ اس میں حضور کی ولادت ہوئی ہے، تو آپ ایسا کیا کریں کہ خمیس والے دن، سوموار والے دن روزہ رکھا کریں، اور ہر مہینے میں 13 14 15 کا روزہ رکھا کریں، تو الحمدللہ سب مہینوں کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ باقی ربیع الاول کے لیے کوئی خصوصی حکم نہیں ہے روزہ رکھنے کا۔ ایک عورت نے ایک مرد سے شادی کی، وہ فوت ہو گیا، پھر دوسرے سے شادی کی، وہ بھی فوت ہو گیا، اس لیے تیسرے سے کی، پھر چوتھے سے، تو کیا جنت میں اس عورت کو سب مرد یعنی خاوند ملیں گے؟ میرا بھائی، ایک مرد تو 4 عورتیں رکھ سکتا ہے، لیکن ایک عورت 4 خاوند نہیں رکھ سکتی، ایک اصولی بات۔ ورنہ دنیا میں بھی اللہ چھٹی دے دیتے کہ جیسے مرد 4 عورتیں رکھتا ہے اور بھی 4 خاوند رکھے۔ حکمتیں ہیں اس میں کہ اگر بچہ ہو تو پھر کس کا ہوگا؟ اسی لیے یاد رکھیں کہ جنت میں بھی وہ عورت اسی خاوند کو ملے گی جس کے نکاح میں فوت ہوگی۔ اب چوتھے کے نکاح میں فوت ہوئی ہے تو اسی کو ملے گی، پہلے 3 کو کیوں ملے؟ وہ تو پہلے فوت ہو گئے۔ بعض علماء فرماتے ہیں، انہوں نے بھی روایت کا سہارا لیا ہے کہ اس کو اختیار دیا جائے گا کہ ان میں سے آپ کس کو چنتی ہیں، وہ جس کو پسند کرے گی اسی کو حوالے کی، لیکن اصل قول یہی ہے کہ جس کے نکاح میں فوت ہوگی اسی کی بیوی بنے گی۔ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ پردہ تو ٹھیک ہے لیکن 40 سال کے بعد، یعنی جب بوڑھی ہو جائے گی پھر یہ پردہ شروع کرے گی۔ جوانی میں یہ لشکاریں مارے گی لوگوں کے سامنے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے گلی گلی پھرے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی فاطمہ نے کب سے پردہ شروع کیا؟ 40 سال کے بعد۔ بی بی عائشہ نے کب سے پردہ شروع کیا؟ 40 سال کے بعد۔ اس کی تو عمر ہی کل 18 سال تھی جب حضور فوت ہوئے ہیں، تو پردہ کرتی تھی۔ ایسے گھڑتی رہتی ہیں کس سے؟
حیض کی حالت میں عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ایک یعنی اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات ہے میری بیٹی۔ بعض علماء نے ایک روایت نقل کی ہے، مجھے اس روایت کے اعتبار تو نہیں ہے، لیکن کتابوں میں ہے کہ جب حضرت آدم نکلے تو نکلنے کا سبب تو بی بی حوا بنی نا، اس نے کہا تھا نا کہ کھا لیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا حوا تم نے آدم کو بہکایا ہے نا، میں بھی تیری بیٹیوں کو قیامت تک درد میں مبتلا کروں کہ وہ بھی حیض میں اور نفاس میں درد بھگتتی رہیں گی، یہ تمہاری سزا ان کو بھی ملے گی۔ تو یہ ایک نیچرل بات ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے رکھ لو پانی، چونکہ حیض میں تو نہیں پڑھنی، تو پہلے سے یہ خاوند پڑھ کے دے دے وہ